السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 27 پارٹ نمبر 27 پڑھیں گے، اور نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے دوزخ کا بیان۔ اس سے پہلے اپنے پارٹ نمبر 25 اور 26 میں پڑھا ہے نا جنت کا بیان، اب اسی کے اپوزٹ میں ہے دوزخ کا بیان۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا کس لیے اس کو بنایا گیا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ تمام باتیں ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے، جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں، یعنی اللہ کی رحمت اور نعمت کی کوئی انتہا نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ انسانی خیالات اور تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک شمع ہے، یعنی قلیل مقدار ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف اور اذیت کے ادراک کی جائے، یعنی سوچی یا سمجھے جائے، ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہے یعنی ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھے اور اس سے پناہ مانگے اور ان اعمال سے بچے جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے یعنی پھول اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے، یعنی زرد اونٹ جو لائن سے آتے ہیں چل کر کے اتنے اونچے اونچے، اور وہ پھول اس طرح اکڑ کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، یعنی آدمی اور پتھر سے ہی وہ آگ جلے گی۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، یعنی 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ سے وہ 70 گنا زیادہ تیز ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا، نہیں یہ سب بدلے میں دے دے گا؟ ٹھیک ہے، عرض کرے گا ہاں، فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھوکائی گئی، یعنی بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی، تو اب وہ نری سیاہ ہے، یعنی کالی آگ ہو گئی اب، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی ہے نا، حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائے، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت، یعنی اس کی کہہ لیجیے ڈراؤ اور اس کا بھار سے مر جائے،
اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، یعنی بہت گرا گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی، یعنی خود جہنم کی آگ پناہ مانگتی اور ڈرتی ہے، لیکن انسان نہیں ڈرتا۔ اس طرح دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے، یعنی نیچے جو تہ ہے وہاں تک نہ پہنچے، اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے، یعنی مسافت ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں، یعنی جہنم میں ہے نا، بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، یعنی آگ ہی کم تھی، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ پختہ اونٹ کی گردن، یعنی بڑے بڑے اونٹ برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کہ کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، یعنی اس کا جو کاٹنے کا اثر ہوگا، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ یہ سب عذاب کی کیٹیگری ہے نا۔ اب اور بھی اس بیان کو آگے ہم سنیں گے پارٹ نمبر 28 میں یہاں سے۔